یہ شکشا کسی اور دھرم کے اندر نہیں ملے گی۔ اسلام یہ پہلا دھرم ہے جس نے سب کو بھائی بھائی قرار دیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، اللہ نے یہاں اے مسلمانوں نہیں کہا بلکہ اے انسانوں کا یا ایھا الناس، اے انسانوں یعنی ہے سارے جگت کے لوگوں، ہے سمپور جگت کے مانو گڑ، ہم نے تم کو ایک ہی پتا اور ایک ہی ماتا سے پیدا کیا ہے، تم سب کا ایک ہی باپ ہے منو، اور تم سب کی ایک ہی ماں ہے ہیوتی، تم سب منو کی سنتان ہو، ہیوتی کی سنتان ہو، تم سب آدم کے بیٹے ہو، تم سب حوا کی اولاد ہو۔ آدم کو منو کہا گیا ہے ویدوں میں، منو سے جو سنتان چلی ہے اس کو منش کہا جاتا ہے، مانو یا منش، اور آدم سے جو نسل چلی ہے اس کو آدمی کہا جاتا ہے، چاہے آدمی کہو یا منش کہو، آدم کہو یا منو کہو۔ سب کو کیا کہا؟ ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہو۔ جو اسلام غیر مسلموں کو بھی اپنا بھائی کہتا ہو وہ مسلمانوں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہوگا، لیکن برا ہوا آج کے ان مولویوں کا جنہوں نے مرغے کی ٹانگیں کھا کھا کر لوگوں کو لڑانا شروع کر دیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پتھر کھا کھا کر لوگوں کو ملائے، آج کا مولوی بیچارہ مرغے کھا کھا کر لوگوں کو لڑائے۔ اس کے جلسے میں مت جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ بھائی تیرے باپ کا فتویٰ ہے؟ کہاں سے تو نے پڑھ لیا کہ فلاں کے جلسے میں جاؤ تو نکاح ٹوٹ جائے گا، فلاں کو لڑکی دو تو تیرا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ جلسہ تو سنے، نکاح تیری بیوی کا ٹوٹ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ارے بھائی کسی کے جلسے میں ہم چلے گئے تو میرا نکاح ٹوٹے گا یا میری بیوی کا؟ مولوی فتویٰ دیتا ہے فلاں سے مصافحہ کر لو گے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ابے نکاح تیرا ٹوٹ رہا ہے کہ تیری بیوی کا ٹوٹے گا؟ مصافحہ تو کر رہا، تیری بیوی کیوں حرام ہو رہی ہے؟ مولوی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھنے والا نہیں، مولانا کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ ارے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ شرم کرو، مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہہ دیا نکاح ٹوٹ گیا، اب تو ٹوٹ گیا بس۔ ارے یار یہ رات بھر چلتا ہی رہے گا کیا؟ یہ بند نہیں ہوگا؟ یار اس سے اچھی وہ جگہ تھی جہاں پہلے جلسہ ہوا تھا۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آٹو والے ہمیں تقریر سنا رہے ہیں بیچارے۔ ذہن بڑھ رہا ہے، ایسا میں نے کہیں جلسہ بمبئی میں نہیں دیکھا۔ بہت ڈسٹرب ہے اس وقت تو میرے بھائی، ان کو بھی یہی ملا تھا بجانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا کہ جو قرآن غیر مسلموں کو بھائی کہہ رہا ہو، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے ساری دنیا کے لوگوں، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، جو قرآن سب کو بھائی بھائی کہہ رہا ہو، غیر مسلموں کو بھائی کہہ رہا ہو، وہ قرآن مسلمانوں کے ساتھ کتنی ہمدردی سکھلاتا ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہونا چاہیے۔ آج ہم مسلمانوں کا غیبت اور چغلی، آج ہم مسلمان جس کی چاہیں سڑکوں پر اور روڈ پر کر دیتے ہیں نا، جانتے ہو اس کا عذاب کیا ہے؟ قیامت کے دن وہ لمبی لمبی داڑھی والے، تہجد پڑھنے والے، ایک بھی ٹائم کی جس کی نماز نہ چھوٹی ہو، قیامت کے دن میدان محشر میں ہوں گے، اور ان کو یہ امید ہوگی کہ مجھے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ وہ امید لگائے ہوں گے کہ مجھے میرا نام اعمال رائٹ ہینڈ میں سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اور جب فرشتے نام اعمال میدان محشر میں بانٹیں گے تو وہ اپنا دائیں ہاتھ بڑھائیں گے، فرشتہ دائیں ہاتھ کو کہے گا نیچے کرو، اپنا لیفٹ ہینڈ بڑھاؤ، اپنا بایاں ہاتھ بڑھاؤ، اپنا الٹا ہاتھ بڑھاؤ۔ وہ لمبی داڑھی رکھنے والے، وہ تہجد پڑھنے والے، وہ 5 وقت کے نمازی، میرے بھائیوں اپنا بایاں ہاتھ بڑھائیں گے، اور بایاں ہاتھ بڑھانے کے بعد اپنا ریکارڈ نامہ دیکھیں گے، اپنا نام اعمال دیکھیں گے۔ جس طریقے سے میری تقریر کیسٹوں میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور اگر ویڈیو فلم بنائی جائے تو وہ پوری کیسٹ میں میری حرکت، اٹھنا بیٹھنا،
بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے اللہ کی دی ہوئی عقل سے. سائنٹسٹ لوگوں نے جو کیسٹ بنا لی ہے کہ میرے ہاتھ اٹھانے کو، ہلانے کو اور گرانے کو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں، تو اس اللہ رب العالمین کے پاس بھی ایسی مشین ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، لیٹنے کو، سونے کو، جاگنے کو، کھانے کو، پینے کو، ہماری اچھائیوں کو، ہماری برائیوں کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے، اس کی بھی کیسٹ تیار کر رہا ہے وہ اللہ. اور قیامت کے دن وہ کیسٹ اللہ پرستت کر دے گا، اللہ پیش کر دے گا انسانوں کے سامنے. تم نے دنیا میں جو ریکارڈ پیش کیا تھا اس کی ویڈیو فلم دیکھنا چاہو، اس کا اعمال نامہ دیکھنا چاہو تو اللہ کتاب کی شکل میں پیش کر دے گا. لو دیکھو تم اپنے نام اعمال کو. یہ حاجی، یہ نمازی، یہ تہجد پڑھنے والے، یہ روزہ رکھنے والے جب الٹا ہاتھ بڑھائیں گے، لیفٹ ہینڈ بڑھائیں گے، تو فرشتے ان کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دے دیں گے. یہ اپنے نام اعمال کو کھولیں گے، ان کو برائیاں ہی برائیاں لکھی ہوئی نظر آئیں گی، ان کو گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے نظر آئیں گے. جب اپنا نام اعمال پڑھیں گے تو ان کو برائیاں اور گناہ لکھے ہوئے نظر آئیں گے. آسمان کی طرف نظر ڈالیں گے، چیختے ہوئے کہیں گے، پکارتے ہوئے کہیں گے، اَيْنَ حَسَنَاتِي يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. چیختے ہوئے اور پکارتے ہوئے کہیں گے، کیا ہے میرے پروردگار، میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ سوال کیا کریں گے؟ اَيْنَ حَسَنَاتِي يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اے اللہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ اے اللہ میری اچھائیاں کہاں چلی گئی؟ ہم نے دنیا میں جو روزے رکھے تھے وہ ثواب کہاں چلا گیا؟ ہم نے جو نمازیں پڑھی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ اے اللہ ہم نے جو دنیا میں تہجد پڑھی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ اوپر سے آواز آئے گی، اللہ پکار کر کہے گا، اے میرے بندے، تیری غیبت نے، تیری چغلی نے، تیرے حسد نے، تیرے کینے نے تیری نیکیوں کو کھا لیا ہے. ہوٹلوں پر بیٹھ کر، چائےوں کی دکانوں پہ بیٹھ کر تو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتا تھا، اپنے بھائیوں کی چغلی کیا کرتا تھا. تیری غیبت نے، تیری چغلی نے تیری نیکیوں کو کھا لیا، ختم کر دیا، بھسم کر دیا، جلا دیا. آج تیرے نام اعمال میں تیری کوئی نیکی نہیں سوائے برائیوں کے. یہ تہجد پڑھنے والے اور یہ نماز پڑھنے والے بھی چلے جائیں گے جہنم میں، ان کی نیکیاں چل جائیں گی غیبت کی وجہ سے. غیبت مردوں سے زیادہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. جہاں دو عورتیں بیٹھ جائیں سمجھ لو کہ وہاں کسی نہ کسی کی برائی ضرور چالو ہے. اسی لیے وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار. اور تو تم زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرو اللہ کی راہ میں، اس لیے کہ جب میں معراج پہ گیا، جب مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، تو میں نے جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی عورتوں کو دیکھا. جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے میں نے عورتوں کو دیکھا. عورتوں نے سوال کیا، قلنا وبما یا رسول اللہ. اے لوگوں، آج ہمارے جاہل لوگوں کا بھی عقیدہ یہ ہو گیا، مولویوں نے جو کہہ دیا مان لو. نہیں، عورتیں جب نبی سے سوال کرتی تھی تو آپ کو بھی اپنے مولویوں سے سوال کرنے کا حق ہے. یہ تم جو بتاتے ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ یہ کس قرآن کی آیت میں درج ہے؟ مجھے بھی دکھاؤ. آج علماء نے اتنی محنت کی ہے کہ آج قرآن کا ترجمہ اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے. آج حدیثوں کا ترجمہ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. آپ جو زبان سمجھتے ہو اس زبان میں آپ ترجمے کو لے لو اور پڑھو. بہت آسان کر دیا ہے آج اسلام کو.
عورتوں نے سوال کیا، قلنا وبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ قلنا وبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیوں جائیں گی عورتیں جہنم میں؟ ان کے جہنم میں جانے کا کارن کیا ہوگا، سبب کیا ہوگی، وجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، تکثرن اللعن و تکثرن العشیر، ان عورتوں کے جہنم میں سب سے زیادہ جانے کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ لعن و طعن زیادہ کرتی ہوں گی، غیبت و چغلی زیادہ کرتی ہوں گی، زبان درازی زیادہ کرتی ہوں گی، زبان زیادہ چلاتی ہوں گی، تکثرن اللعن، وہ لعن و طعن زیادہ کریں گی، غیبت چغلی زیادہ کریں گی، گالی گلوچ زیادہ کریں گی۔ آپ دیکھ لو عورتوں کی لڑائی، آدمیوں کی لڑائی اتنی بھیانک نہیں ہوتی ہے جتنی عورتوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ کسی بھی گلی میں گھس جانا، ایک دو دن کے بعد دیکھ لینا لڑائی عورتوں کی، اور خاص طور سے وہاں جہاں مسلمان رہتے ہوں، جہاں مسلمان رہتے ہوں، پھر تو دیکھنا کیسی کیسی گالیاں عورتیں بکتی ہیں۔ تکثرن اللعن، لعن و طعن زیادہ کریں گی، اور جہنم میں جانے کی عورتوں کی دوسری وجہ وتکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی نافرمانی بھی کریں گی، شوہروں کی نافرمانی، تکفرن العشیر، شوہروں کی نافرمان ہوں گی عورتیں۔ آج دیکھ لو کیا ماحول اور سوسائٹی آج ہماری، زندگی بھر اپنی بیوی کو آرام سے رکھو، اور زندگی میں اگر ایک بار اس کی مطلب کا اور اس کے چوائس کا کپڑا نہ آیا تو جب سے آئی ہوں تب سے ایسی رہتی ہوں بھنگن من کے گھر میں۔ ایک بار زندگی میں اگر کبھی آدمی بیچارہ اس کو اس کے ٹائم کے مطابق اچھا نہ کھلا سکے، ارے تم نے آرام ہی کیا دیا ہے، جب سے آئی ہوں تب سے ایسی رہتی ہوں میں، اجیرن بن کے رہ رہی ہوں، پریشان ہو کے رہ رہی ہوں۔ ساری اور آدمی کے احسانات پر عورتیں بیچاری ایک جملے میں مٹی ڈال دیتی ہیں۔ تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی نافرمان عورتیں ہو جائیں گی، اس لیے وہ جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گی۔ بات آگے کی طرف جا رہی ہے۔ آئے جبرائیل، میرے نبی کو لوگ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کے مرنے کے بعد دین بٹ جائے گا، محمد کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اس زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ میرے نبی کے دل کو تسلی پہنچاؤ، میرے حبیب کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے۔ کافروں نے چڑھایا ہے، ابو جہل نے پریشان کیا ہے، ابو لہب نے میرے حبیب کو پریشان کیا ہے، جاؤ ذرا میرے نبی کے دل کو تسلی دو۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوئیے، کافروں نے جو کچھ کہا ہے آپ اپنی زبان سے اس کا جواب نہ دیجئے، بس قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا دیجئے۔ انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بھلائیوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو اتنی بھلائیاں دی ہیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ آئے میرے نبی، کون کہتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ اے نبی، کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ سنو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مسجد کے مینارے پر کھڑے ہو کر اگر ایک مؤذن اپنے کان میں انگلی ڈال کر اذان دے گا اور جہاں وہ یہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں وہ میرا نام لے گا اس کی اذان اس وقت تک پوری نہ ہوگی جب تک کہ وہ میرے حبیب کا بھی نام نہ لے لے، جب تک وہ میرے رسول کا بھی نام نہ لے لے، جب تک وہ میرے حبیب کا بھی میرے نام کے ساتھ ذکر نہ کر دے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے نبی، جب تک تیرا نام نہیں لے گا میں اس کی اذان قبول ہی نہیں کروں گا۔
کون کہتا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تیرا نام مٹ جائے گا؟ قیامت تک اذان ہوگی.